الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ ہماری گفتگو حسن و جمال عاشورہ کے موضوع کے اوپر چل رہی تھی کہ جس میں آپ کی خدمت میں حسن و جمال کے معنی اور مختلف اقسام اور پہلو ذکر کیے گئے کہ جو حسن و جمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ عاشورہ اور کربلا انسانی خصائل اور کمالات کی اوج کے مظاہر ہیں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار و اصحاب انہوں نے انسانی کمالات اور انسانی فضائل کو آشکار طور پہ جرأت سے بیان کیا اور اس کے مظاہرے کیے۔ آج ہم جس پہلو کو اپنی گفتگو میں پڑھیں گے اس کا عنوان ہے کہ حسن و جمال شجاعت۔ سب سے پہلے شجاعت کو سمجھنا چاہیے کہ شجاعت کسے کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور اس شخصیت میں شجاعت کے جو مظاہر ہیں اس کا اعتراف اس وقت پوری دنیا کرتی ہے، صرف مسلم یا غیر مسلم کی بات نہیں۔ ہر وہ شخص جو واقعہ کربلا سے آشنا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی اس سیرت اور اس قربانی سے آشنا ہے، وہ سب سے پہلی جس صفت کا اقرار کرتا ہے وہ شجاعت اور جرأت ہے۔ انسانی وجود کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی زیبائی، حسن اور جمال کو رکھا ہے، ان میں سے ایک حسن و جمال شجاعت ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی شے تب تک قابل تعریف اور قابل حمد قرار نہیں پاتی جب تک اس کے اندر جمال اور خوبصورتی جنم نہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور اللہ کی ذاتی صفات میں سے جمیل ذکر کیا جاتا ہے، لہٰذا جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود جمیل ہے وہاں پہ جمال سے اللہ کی ذات محبت بھی کرتی ہے۔ جمال کیسے جنم لیتا ہے؟ جمال کو ہم نے مطالعہ کیا کہ جمال نقائص کے ختم ہونے سے جنم لیتا ہے، یعنی جمال کے مقابلے میں قباحتیں ہیں، جمال کے مقابلے میں بدصورتی ہے۔ حسن و جمال جب ایک شے اپنے کمال تک پہنچتی ہے یا اس کے اجزاء مل کے جو تناسب ان میں ایجاد ہونا چاہیے تھا وہ ایجاد ہوتا ہے تو اس سے خوبصورتی اور جمال جنم لیتا ہے۔ انسان در حقیقت اپنے وجود میں کئی اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ فضائل رکھتا ہے۔ اگر یہ اعلیٰ اقدار اور فضائل نہ ہوں تو انسان انتہائی ایک پست اور قبیح منظر پیش کرتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ اگر تھوڑی سی توجہ بھی انسانیت کے اوپر کریں تو ہم فی الفور اس کا اعتراف کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے تو اس کی خوبصورتی، اس کا جمال، اس کی زیبائی اللہ تعالیٰ نے اس کے کمالات میں رکھی ہیں، اور کمالات سے حقیقت میں مراد انسان کے باطنی کمالات ہیں۔ کوئی انسان بزدل شخص سے محبت نہیں کرتا، کسی انسان کو کنجوسی اچھی نہیں لگتی، کسی انسان کو نفرتیں اور جھگڑالو فرد یا غصہ غضب ہر ٹائم اپنے جو چہرے کے اوپر عیاں رکھے اس سے اس کی طرف کوئی بھی نہیں بڑھتا۔ لہذا انسان اپنے وجود میں کمالات کی طرف فطری میلان رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ کمالات کو حاصل کرے، چاہتا ہے کہ باشرف اور اعلیٰ اقدار سے مزین ہو۔ انہی میں سے ایک ہے شجاعت، جو خالصتاً ایک انسان ساز صفت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی منفی اور غلط تشریح کر کے بہت سارے منفی چیزوں کو شجاعت کا نام دے دیا گیا، مثلا انتقام کو شجاعت کا نام دے دیا گیا، بدتمیزی کو شجاعت کا نام دے دیا گیا، غصہ اور غضب سے کسی کو نیچا کر دینا، بٹھا دینا، اسے شجاعت کا نام دے دیا گیا۔ یہ انحرافی افکار ہیں، یہ فاسد افکار ہیں۔ یا اسی طرح سے ظلم و ستم مچا کے اور ظلم و ستم برپا کر کے مظلوم کو بٹھا دینا، ضعیف کر دینا، بعض اس کو شجاعت کا نام سمجھتے ہیں۔ بعض بد کلامی، گالم گلوچ، نفرتیں اور دوسروں کی توہین، اہانت، اس کو شجاعت کا نام سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو ہوتا ہے ہم وہ کہہ دیتے ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی خالص، ہم سے بڑھ کر کوئی صاف ستھرا اور پاکیزہ بندہ نہیں ہے۔
دین اسلام میں مذمت ہے اس کی۔ اگر کسی کے دل کے اندر کسی کے بارے میں برائی کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، لازم اور واجب ہے کہ وہ اپنے خیالات پہ قابو پائے، وہ اپنے زبان سے اور اپنے اثرات سے ظاہر نہ کرے۔ منافقت ان صفات کی صورت منافقت نہیں کہلاتی۔ ایمان کا مظاہرہ نہ کرنا منافقت ہے، یعنی ایمان دل میں نہ ہو اور ظاہری طور پہ ایمان کا اظہار کرے، یہ منافقت ہے۔ یعنی اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل یا بڑا نیک پرہیزگار عابد زاہد دکھائے اور دل کے اندر نہ خوف خدا ہے، نہ دین کا کوئی احترام اور تعظیم ہے، اور نہ ہی دینی مسائل کے پر اعتقاد ہے۔ ایسا انسان منافق ہے، نہ کہ وہ شخص منافق ہے کہ جس کے اندر غصہ اور غضب بھرا ہوا ہے اور وہ اس کا اظہار نہیں کرتا، کسی سے اسے نفرت کے جذبات خوب ابھر رہے ہیں اور وہ اس کا اظہار نہیں کرتا۔ یہ منافق نہیں ہے، یہ عین ایمان ہے، یہ مومن انسان ہے۔ لہٰذا منافقت جو ہے وہ ظاہر ایمان اور باطن میں کفر، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اس کو منافقت نہیں کہتے کہ انسان کے وجود میں اس وقت غصہ غضب بھرا ہوا ہے اور ایک شخص آپ سے ملنے آ جاتا ہے، آپ وہاں پہ اس کے اوپر اگر غصہ غضب کریں تو یہ پستی ہے، یہ حقارت ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ یا کسی کو زبردستی بٹھا دینا اور اس کو خوب گالم گلوچ دینا اور خوب اس کی اہانت کرنا اور پھر کہنا نہیں میں اندر سے بڑا صاف ستھرا انسان ہوں اور جو دل میں ہوتا ہے بول دیتا ہوں، یہ در حقیقت فسق ہے، یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے، یہ اللہ کی حدود اور انسانیت کی حدود توڑنا ہے، یہ شجاعت نہیں ہے۔ لہذا شجاعت کے غلط مفاہیم ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئے، اور اس رائج ہونے کی وجہ سے اصل شجاعت جو انسانی فضیلت ہے، جو فضائل میں سے ہے، جو کمالات میں سے ہے، جو جمال اور خوبصورتی کو جنم دیتی ہے، وہ انسان سے پوشیدہ ہو گیا۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ اس مقام پہ ہم جانیں کہ شجاعت کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے جس انسان کو یہ اعلیٰ ترین اوصاف اور اعلیٰ ترین فضائل اس کی معلومات نہیں ہوتی، وہ ان کو حاصل بھی کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان ان کو حاصل کرنے کی تگدو کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کی معرفت حاصل کرے، معلومات حاصل کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ یہاں پہ شجاعت کو ہم جاننے کے لیے، کیونکہ ایک طویل موضوع ہے لیکن مختصر سا اس کے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں واقع کربلا سے کچھ شواہد شجاعت کے پیش کیے جائیں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، اور علماء اخلاق اس کو ذکر بھی کرتے ہیں، انسان ایک ایسی خلقت ہے کہ جو ایک جامع ترین خلقت ہے، اس سے وسیع ترین، جامع ترین، اعلیٰ اور منظم اور بہترین خلقت اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ ہر مخلوق اپنے اعتبار سے کمال تک پہنچی ہوئی ہے، اس کا میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر کمال کے اوپر ایک کمال ہے۔ بشریت خلقت کے اندر انہی کمالات کا ایک نام ہے۔ لہذا کائنات کے اندر آپ کو مختلف مجموعے نظر آئیں گے۔ یہ میں صرف مقدمہ اس لیے آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ شجاعت کی قیمت سمجھ سکیں کہ انسانی زندگی میں کتنی قیمتی ہے شجاعت۔ انسان کو اللہ نے جب خلق کیا تو ایسا نہیں ہے کہ دیگر مخلوقات نہیں ہیں، کئی مجموعے مخلوقات کے، جمادات ہیں، یعنی یہ پتھر، چٹانیں، ہمیں اس وقت دنیا میں سب سے بڑی تعداد انہی جمادات کی نظر آتی ہے۔ یہ کہکشائیں جمادات کی صورت میں بھری ہوئی ہیں، ساری کی ساری معدنیات جمادات سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی جمادات اس مجموعہ خلقت کو کہتے ہیں کہ جو اپنی جگہ سے ارادے کے ساتھ حرکت نہ کر سکے، ارادے کے ساتھ اس کے اندر حرکت نہ ہو یا بدون ارادہ بھی حرکت نہ کر سکے، وہ حرکت نہیں، ایک جگہ جم گیا ہے، اس سے جمادات کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا، اور قرآن کریم کے مطابق ہر شے کوئی نہ کوئی شعور کا لیول رکھتی ہے۔ ہاں ہم اس کی ولیکن ہم ان کی تسبیح لا تشعرون تسبیحہم، یا اسے ایک لا تفقہون تسبیحہم، کہ تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں جانتے۔ بہرحال نباتات کے بعد اگلا جو آ جاتا ہے ہمارے پاس مجموعہ وہ ہے نباتات۔ جمادات کے بعد اگلا مجموعہ آ جاتا ہے نباتات۔ نباتات اس مجموعہ خلقت کو کہتے ہیں کہ جو نشوونما پا سکے لیکن ارادے کے ساتھ ادھر ادھر حرکت نہ کر سکے، جیسے درخت ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، فصلیں ہیں، پھول ہیں،
وہ وغیرہ وغیرہ، گھاس وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا مجموعہ ہے اس کائنات کے اندر بلا شک و شبہ۔ تیسرا ہمارے پاس مخلوقات کا مجموعہ آ جاتا ہے جو کمال میں پہلے دو سے بالاتر ہے، اور وہ ہے حیوانات۔ حیوانات نشو و نما بھی پاتے ہیں اور حرکت بھی کرتے ہیں۔ نمبر 3، ارادے سے حرکت کرتے ہیں، جہاں چل کے جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں۔ انہی میں حشرات بھی آ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے، پرندے، مچھلیاں، یہ سارے جو ارادے سے حرکت کر سکتے ہیں، انہیں کہتے ہیں حیوانات۔ حیوانات نباتات جمادات کے مقابلے میں کمال ہے، حیوانات نباتات کے مقابلے میں کمال ہے۔ اور اس کے بعد ایک مخلوق اللہ نے خلق کی کہ جن کے اندر اللہ نے شہوتیں نہیں رکھی۔ حیوان میں تو شہوتیں رکھی ہیں، اس نے بھاگ دوڑ کر کے صرف شہوتیں پوری کرنی ہیں، اور وہ ہیں ملائکہ۔ یہ عقل سے کام فقط لیتے ہیں، انہیں شہوت نہیں ہے، سوچ بچار کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، عقل سے کام لینے والے ہیں، عبادات میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ بہت بڑا یہ مجموعہ، ان تمام کے تمام خلقت کے مجموعوں میں سب سے بڑا مجموعہ فرشتے بنتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا ہمارے پاس مجموعہ خلقت کا آتا ہے، وہ ہے انسان۔ انسان ان سب کی صفات رکھتا ہے، وہ جمادات کی صفات بھی رکھتا ہے، وہ نباتات کی صفات بھی رکھتا ہے، وہ حیوانات کی صفات بھی رکھتا ہے، اور وہ ملائکہ و فرشتوں کی صفات بھی رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کائنات میں کمال کے اعتبار سے سب سے جامع اور سب سے اکمل ترین جو خلقت خلق کی ہے وہ بشر ہے۔ اس لیے بشر میں انبیاء علیہ السلام آئے، بشر میں ائمہ اطہار علیہ السلام آئے، بشر میں اولیاء آئے۔ بشر کی حیثیت اس لیے بلند ہے۔ بشر کس طریقے سے، یعنی بشر کے پاس وہ تمام اوصاف اور کمالات ہیں جو پچھلے میں نے مجموعے بیان کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بعض ایسے کمالات ہیں جو دیگر کے پاس موجود نہیں ہیں، جیسے تکلیف مکلف ہونا، ثواب اور گناہ ہر دو کی اختیار ہونا، اختیاری زندگی بسر کرنا، راستوں کا انتخاب کرنا، ارادے کے دوش پہ، نیت کے دوش پہ اعمال کو انجام دینا، اور ارتقاء اپنے باطن کو ترقی دینا۔ شعور کا لیول بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ چیزیں کہ جو فرشتے نہیں سیکھ سکتے تھے، اللہ نے علم الآدم اسماء کلہا، اسماء کی تعلیم آدم علیہ السلام کو دی۔ پھر بشر میں بھی سب سے زیادہ اکمل ترین و جامع ترین و افضل ترین جو ہستی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام و انبیاء و رسل علیہ السلام ہیں۔ لہذا یہ افضل ترین ہستیاں ہیں کہ بشر، عام بشر بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا، اور بہت بڑے مرتبے پر فائز بشر بھی اس بشر تک نہیں پہنچ سکتا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے افضل ترین خلقت کو خلق کیا۔ انسان کو جب، یا بشر کو جب اللہ نے خلق کیا تو اس کے وجود کے اندر اللہ نے 4 عناصر رکھے ہیں، 4 عناصر۔ یہ 4 عناصر پچھلے تمام مجموعوں کا جامع بن جاتے ہیں۔ پہلا عنصر اللہ نے رکھا عقل، جیسا کہ فرشتوں کے پاس یہ تھی، انسان کے پاس بھی ہے۔ دوسرا رکھا اللہ تعالیٰ نے شہوات، لذات، شہوات یعنی جسم کو جو سکون دے، اور جسم جس کی طلب کرے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، نفس اس کی طرف ابھارتا ہے کہ اسے حاصل کرو، یہ شہوات سے تعبیر ہیں۔ شہوات یعنی لذات، آرام، سکون، جسمانی اور مادی جتنے بھی لذات، آرام، سکون ہیں، انہیں شہوات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے غضب، جو کہ حیوانات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ چوتھا ہے شیطنت، جو تصورات بناتی ہے فقط، جو مختلف طرح کے خیالات کو ابھارتی ہے انسان میں، وسوسوں کو انسان میں پیدا کرتی ہے۔ انسان کے نفس کے اندر ہر ٹائم ان 4 کی جنگ جاری ہے، یہ چاروں لڑتے رہتے ہیں، لیکن عقل کے مقابلے میں تینوں جمع ہو جاتے ہیں۔ شہوات، غضب اور شیطنت، یہ چاروں عقل کے مقابلے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور عقل کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب عقل شکست کھا جائے اور عقل ہار جائے تو ان میں سے شہوت یا غالب آئے گی یا غضب۔ شیطنت ہمیشہ وزیر ہے، انسان کے نفس کے اندر وزیر ہے، اس نے صرف تصورات بنانے ہیں، خیالات بنانے ہیں۔ مثلا اگر غضب غالب آ گیا ہے تو شیطنت آ کے تصویر کشی کرے گی کہ اس طریقے سے منصوبہ بنا کے دے گی، اس طرح سے انتقام لے سکتے ہو، اس طرح سے نفرت کا اظہار کر سکتے ہو، یہ جملے بول سکتے ہو، اس طرح سے اگلے کو تنگ کر سکتے ہو، اس طرح سے اسے تکلیف دے سکتے ہو، یہ سارے منصوبہ بنا کے دیتی رہے گی۔
اور اگر شہوات کا غلبہ ہو جائے انسان کے اوپر اور وہ عقل کو اور غضب کو اور شیطنت کو اپنے ماتحت کر لے تو پھر یہ سارے کے سارے شہوات کے خدمت گزار بنتے ہیں، اسے طور طریقے بتاتے ہیں کیسے شہوتیں پوری کرو، اچھے اچھے کھانے کہاں پہ ہیں، کس کس طرح سے ان کھانوں کو حاصل کرو، یا اسی طریقے سے جنسی شہوات کی طرف ابھارتے ہیں یہ طریقے اختیار کرو، فلاں فلاں کام کرو، یا حرص کو ابھاریں گے، ریاست طلبی ہے، حکومت کی کوششیں ہیں، منصب کی کوششیں ہیں، یہ ساری شہوات ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان چار عناصر میں جنگ رہتی ہے، اور ان کا ملک یہ بدن ہے انسان کا۔ یہ چار عناصر جو غالب آ جائے وہ اپنے لشکر لے کے آتا ہے۔ عقل کے اپنے لشکر ہیں، جہل کے اپنے لشکر ہیں، شہوات کے اپنے لشکر ہیں۔ لہٰذا انسان کب کہلاتا ہے؟ ان چار عناصر میں انسان اس وقت کہلائے گا جب عقل حاکم ہو اور بقیہ اس کے ماتحت غلام ہوں، ملازم ہوں۔ اگر اس کا برعکس ہو جائے تو انسان حیوانات یا اس سے بھی بدتر ہے۔ لیکن ہونا کیا چاہیے؟ عقل کی حکومت اور اس کے ماتحت یہ تو ایک زبان تھی۔ دوسرا بیان کرنے کا انداز ہے انسان کو چاہیے اپنے بشری عناصر کے اندر اعتدال کو برپا کرے۔ لہذا انسان کی جو باطنی صورت اور شکل ہے اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ انسان کی جو ظاہری شکل و صورت ہے اس کو آداب سنوارتے ہیں۔ آداب انسان کی ظاہر کو سنوارتے ہیں، اخلاق انسان کے باطن کو سنبھالتے ہیں۔ اس لیے اخلاق برا بھی ہو سکتا ہے جب باطن بدصورت بنا دیں، اور اخلاق اچھا بھی ہو سکتا ہے جب باطن کو خوبصورت آپ بنا دیں۔ لہٰذا آئیں اب آپ دقت کریں، یہ اخلاق ہمارے لیے اخلاق حسنہ کب بنے گا؟ کب یہ اخلاق ہے کہ جو ہمارے لیے بہترین اور خوبصورت بن جائے؟ اس کو کہتے ہیں کہ علماء اخلاق چار اوصاف کے اوپر کھڑا ہے۔ اگر آپ نے چار صفات حاصل کر لیں، چار صفات، آپ کے وجود کے اندر ایک بہترین بشر اور انسان جنم لے لے گا، انتہائی خوبصورت، زیبا، بہترین، حسین، جمیل، اور پھر اس سے جو صادر ہوگا وہ حسن ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، زیبائی ہے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ ان میں پہلی چیز ہے حکمت، دوسری ہے عفت، یعنی اپنے آپ کو بچانا، جیسے نامحرم سے بچانا، گناہوں سے بچانا۔ پھر ہر ایک کی شاخیں ہیں، یہ چار ستون ہیں، پھر ہر ایک کی شاخیں ہیں۔ مثلا ایک درخت ہے، اس کی چار جڑیں ہیں، جڑیں، ان جڑوں پہ جو درخت لگتا ہے تو پھر ہر جڑ کے لیے ایک الگ سے عمارت ہے۔ یا یہ کہہ لیں اخلاق ایک درخت کا نام ہے، درخت اخلاق۔ اس اخلاق کے چار اصل میں تنے ہیں، ایک ادھر جا رہا ہے حکمت کے نام سے، ایک ادھر جا رہا ہے عفت کے نام سے، ایک ہے عدالت، اور چوتھا ہے شجاعت۔ لہذا شجاعت نہ ہو تو بااخلاق انسان نہیں ہے، کامل انسان نہیں ہے، بشریت میں اس کے مسائل آ جائیں گے، بشریت میں اس کے نقص آ جائے گا اگر شجاعت نہیں ہے، کیونکہ مر تو ہر ایک نے جانا ہے۔ جیسے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جنگوں سے فرار کرنے والا اپنے زندگی کے دن بڑھا نہیں لیتا۔ یہ منافق یا کافر کی سوچ ہے کہ اس نے شاید زندگی کے دن اپنے بڑھا لیے ہیں۔ یا ہم کسی حادثے سے بچ جاتے ہیں تو اپنے بچ جانے کے اوپر کوئی ناز نہ کریں ہم، کیونکہ ہم بچ گئے تو اس سے ہم نے اپنی زندگی کے دن بڑھا نہیں لیے۔ فرصت اللہ تعالیٰ نے چند دن دے دی، میری موت لکھی ہوئی تھی، وہ لکھی ہوئی جہاں پہ وہ آ جائے گی میرے اوپر۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، قرآن کریم کی تکراری طور پہ یہ معنی قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب کسی کا وقت اجل، وقت موت آ جائے، ایک لحظے کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوتی، ایک لحظے کے لیے بھی۔ نہ انبیاء علیہ السلام کے لیے تاخیر ہوئی، نہ امام اطہار علیہ السلام کے لیے تاخیر ہوئی، کسی کے لیے تاخیر نہیں ہے۔ لہذا شجاعت انسان کے اصلی حقائق اور اصلی اخلاقیات میں سے ہے۔ اخلاق کا درخت انسانی باطن میں چار تنوں کے اوپر ہے۔ حکمت ہے، حکمت کی پھر آگے شاخیں ہیں۔ عفت ہے، عفت کی آگے شاخیں ہیں، جیسے حیا ان میں سے ایک ہے، صبر ان میں سے ایک ہے، حیا کی پھر اپنی شاخیں ہیں، عدالت اس کی پھر اپنی آگے شاخیں ہیں۔ اسی طرح شجاعت کی پھر آگے شاخیں ہیں۔
ان کو آپ حاصل کریں گے تو شجاعت ہے. یعنی وہ شاخیں، جب شجاعت ہمارے پاس آ جائے تو کئی قسم کی اخلاقی ہمارے پاس خصوصیات آ جاتی ہیں. اور جس کے پاس اگر شجاعت ہی نہیں ہے تو اس کے پاس بہت ساری اخلاقیات بھی وجود میں نہیں رہیں گی. بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر انسانی وجود میں شجاعت نکل جائے، شجاعت انسانی وجود میں نہ رہے تو بہت ساری اخلاقیات سے انسان رہ جاتا ہے. آئے اب ہم دیکھیں کہ شجاعت کہتے کسے ہیں. یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک مختصر تعارف کرایا انسانی اخلاقیات کا کہ یہ 4 چیزیں ضروری ہیں. حکمت ضروری ہے، عفت ضروری ہے، عدالت ضروری ہے، اور پھر شجاعت ضروری ہے. شجاعت بنیادی عناصر میں سے ہے. شجاعت کی تعریف علماء اخلاق نے جو ذکر کی ہے اس کے مطابق شجاعت کہتے ہیں کہ تہور اور بزدلی کا نہ ہونا. تہور اور بزدلی کے درمیان ہے. چودراہٹ کا نام شجاعت نہیں ہے، بدماشی کا نام شجاعت نہیں ہے، حماقتوں کا نام شجاعت نہیں ہے، خودکشی کا نام شجاعت نہیں ہے. شجاعت کیا ہے؟ تہور اور بزدلی کے درمیان کو کہتے ہیں شجاعت. اس تعریف کو ذہن نشین رکھیں، ابھی اس کی وضاحت کی جائے گی. تہور اور بزدلی کے درمیانے عمل کو کہتے ہیں شجاعت. لیکن سوال، کیونکہ ہم نے جو گفتگو کی اس کے 2 پہلو بیان کیے، کیونکہ انسانی نفس کا جو اللہ نے سٹرکچر بنایا ہے، ہمارے جب خلقت کا خمیر گوندا گیا تو اس میں یہ 4 عناصر تھے: عقل ہے، شہوت ہے، غضب ہے اور شیطنت ہے. تو یہاں پہ جو ہم شجاعت کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کا تعلق عقل سے ہے، اس کا تعلق یا شہوات سے ہے، اس کا تعلق یا غضب سے ہے، کیونکہ یہ اپنی اپنی جگہ اعتدال میں ہو تو سارے مفید ہیں. اگر ہمارے پاس شہوت نہ ہوتی تو اپنے بدن اور اپنے گھر بار اور اپنے کنبے کی حفاظت کیسے کرتے؟ مثلا مجھے شہوت ہے ہی نہیں کھانے کی تو میں اپنے معدے میں کیسے خوراک کو ڈالتا؟ اگر مجھے پانی پینے کی شہوت ہے ہی نہیں تو پانی پی کے میں کس طریقے سے تر و تازہ اپنے اعضاء کو رکھتا؟ اگر میرے وجود کے اندر اپنے کنبے کی شہوت ہے ہی نہیں تو میں کیسے اہل و عیال کو اور ان کے نان نفقہ کے لیے زحمت اور محنت اور مشقت کرتا؟ آپ نے ملاحظہ کیا دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے شہوت ضروری ہے، اس کی حاکمیت اور غلبہ غلط ہے. اسی طرح غضب ہے. اگر غضب نہ ہوتا تو میں بیماریوں کو اپنے سے کیسے دور کرتا؟ اگر غضب نہ ہوتا تو میں جو میری عزت پہ حملہ کرے انہیں میں دور کیسے کرتا؟ غضب نہ ہوتا تو جو میری جان کے دشمن ہیں، کوئی کیڑا ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی اور شے ہے یا کوئی انسان ہے، میں کیسے اسے دور کرتا اگر وہ میرے اندر غضب نہ ہوتا؟ غضب کی وجہ سے حفاظت ہے، لہذا غضب بھی ضروری ہے. غضب کا غلبہ، حاکم بننا غلط ہے. شیطنت، اگر ہمارے وجود کے اندر خیال کے عنوان سے، کیونکہ شیطنت تب بنتی ہے جب وہ برائی سے ملحق ہو جائے، وَإِلَّا خیال مثبت بھی ہمارے لیے ہو سکتا ہے. آپ نے گھر بنانا ہے تو گھر کا تصور کریں گے تو گھر بنے گا. گاڑی خریدنی ہے، اچھی گاڑی کا تصور کریں گے تو آپ گاڑی خریدیں گے. پکنک منانی ہے، کوئی آپ نے فنکشن برپا کرنا ہے اپنے گھر میں تو اس کا ذہنی ایک تصور پہلے آپ کرتے ہیں، وہ عقل تو تصور نہیں کر رہی. لہذا خیال آ کے تصور آپ کے بناتا ہے، اس لیے خیال حاکم نہ بنے، خیال شہوات اور غضب کے ماتحت نہ آ جائے، عقل کے یہ سارے ماتحت رہیں. بعض ایسے اخلاق حسنہ ہیں اور بعض ایسے اخلاقی امراض ہیں جو شہوت کی وجہ سے جنم لیتے ہیں. مثال کے طور پہ انسان کے اندر آپ اگر غور کریں، بعض برائیاں ہیں جو شہوت کی وجہ سے، جیسے جنسی برائیاں، زنا ہے، نامحرم پہ نگاہ ڈالنا ہے، فاحش چیزوں کو دیکھنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شہوات کے غلبے کی وجہ سے. اسی طرح سے انسان کا مختلف چیزوں کو کھانا ہے، حرام چیزوں کو کھانا پینا ہے، شہوات کے غلبے کی وجہ سے. اسی طرح انسان کا مختلف چالیں چلنا ہے تاکہ منصب مل جائے، تاکہ حکومت مل جائے، سیٹ مل جائے، اقتدار مل جائے، شہوات کی وجہ سے ہے. بس شہوات سبب بنتی ہیں کئی بد اخلاقیوں کا اور کئی اعلیٰ اخلاق کا بھی سبب بنتی، یعنی اعلیٰ اخلاقیات انہی کے قابو کرنے کا نام ہے. انہی کو آپ قابو، مثلا جنسی شہوات کو قابو کریں تو یہ زوجیت کے حقوق بن جاتے ہیں. زوجیت کے حقوق اگر پورے کریں ایک نورانی انسان جنم لیتا ہے.
اسی طریقے سے انسان کھانے کے اعتبار سے اعلیٰ صفات حاصل کرے، مثلا دوسروں کو کھلائے، مومن کو کھلانا، اچھی مہمان نوازی کرنا، غریب پروری کرنا، کسی بے لباس کو لباس دینا، کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، بہت اس کی فضیلت ہے۔ دیکھیں یہ اعلیٰ سارے کے سارے اوصاف جنم نہ لیتے، سخاوت ہے، جود اور سخا ہے، مہمان نوازی ہے، ضیافت ہے، یہ سارے کے سارے شہوات سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس کی اساس کے اوپر آپ کے پاس اس کو قابو کیا اور عفت کے دائرے میں لے آئے، کیونکہ عفت کی اکثر چیزیں انہی شہوات سے کنٹرول ہوتی ہیں۔ ہم نے 4 عناصر پڑھے نا، حکمت عقل سے تعلق رکھتی ہے، عفت کاملاً انہی شہوات کے چیزوں سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، شجاعت غضب سے تعلق رکھتی ہے۔ لہذا غضب کے ذریعے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، کوئی نا امید ہو جاتا ہے، کوئی مایوس ہو جاتا ہے، کوئی انتقام لینے لگ جاتا ہے، کوئی نفرت کی طرف آ جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی مول لیتا ہے، مختلف طرح کے غضب کے آپ مظالم اور نقصانات دیکھتے ہیں اگر غضب غالب آ جائے۔ اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ غضب جنون ہے، دیوانگی ہے، اور اگر کوئی اس دیوانگی کا شکار ہو جائے اور اسے شرمندگی اپنے غصے کے اوپر نہ ہو تو اس کی دیوانگی محکم ہے، یہ پکا پاگل اور دیوانہ انسان ہے۔ لہذا غضب کی کیفیت حاکمیت کی صورت میں یہ ہے، لیکن اسی غضب کو کنٹرول کریں تو شجاعت جنم لیتی ہے، شجاعت جنم لے تو اس طرح سے غیرت جنم لیتی ہے، شجاعت کو اگر جنم دیں حمیت جنم لیتی ہے، دفاع جنم لیتا ہے، اس طرح کی خوبصورت ترین اعلیٰ ترین اوصاف جنم لیتے ہیں۔ لہذا شجاعت نہ ہو تو بشر ناقص ہے، شجاعت نہ ہو تو انسانی اخلاقیات کے ایک بڑا سرمایہ انسان سے کھو جائے گا اور انسان انسانیت کے مرحلے کے اوپر فائز نہیں ہو سکے گا۔ شجاعت کی ہم نے پھر کیا تعریف کی؟ کیونکہ غضب سے تعلق رکھتا ہے، یہ بیان کرنا ضروری تھا، اور یہ ذہنوں میں ہمارے نقش ہونا چاہیے کہ غضب سے شجاعت کا تعلق ہے۔ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ تہور اور بزدلی کے درمیان اعتدال، کیونکہ عدالت انسان کے ان عناصر میں نہ آئے کبھی بھی انسان نہیں بنتا۔ انسان یعنی عدالت کا سرچشمہ، سراپا عادل ایک ذات جس کی صفات میں، جس کے اجزاء میں، جس کے اندر وجود کے اندر ابھرنے والے عناصر میں اعتدال ہو، عدالت ہو۔ لہذا ہر شے عدالت سے خوبصورت بن جاتی ہے۔ عدالت یعنی تفریط یعنی بالکل ختم کر دیں، یا افراد بہت آگے بڑھا دیں، یہ دونوں عدالت کے منافی ہیں۔ شجاعت میں بھی ایسا ہے، مثلا آپ شہوات لے لیں، شہوت بالکل ختم کر دیں تو یہ حق تلفی ہے، اس کے اوپر سخت ترین سزائیں ہیں۔ مثلا مرد کو نامرد بنا دیں کہ جنسی شہوت ہی نہ ہو سکے، اس کی حد جاری اس کے اوپر ہوگی، حق تلفی ہے۔ اگر نکاح کیا اور نہیں بتایا تھا، طلاق کے بغیر اس کا نکاح باطل ہے، بے شک وہ خاتون ہو یا مرد ہو، مرد ہے نہ مرد تھا، خاتون کو حق زوجیت پورا کرنا لازم ہے۔ اب وہاں پہ پتہ لگا خاتون کو کہ یہ تو ہے ہی نامرد، اس میں جنسی غریزے ہی نہیں ہیں، وہاں پہ وہ طلاق کے بغیر اس کا نکاح باطل ہو جائے گا اگر اپنے والدین کے گھر چلی جائے۔ لیکن اگر خاتون نے اس شوہر کو قبول کر لیا، پھر طلاق کے ساتھ اس کی جدائی ہوگی، وإلا نہیں ہوگی، لیکن اس کے پاس یہ موقع ہے۔ فسخ اسے کہتے ہیں علم فقہ کی زبان میں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ عدالت کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جنسی شہوات کو بالکل ہی گلا ہی گھونٹ دو، یہ تو دین کے خلاف ہے، اور اگر اس کو حد سے بڑھا دو، حرام طریقے سے پورا کرنے لگ جاؤ تو بہت سارے جرائم جنم لیتے ہیں۔ لواطت ہے، سحق ہے، زنا ہے، نامحرم پہ نگاہ ڈالنا ہے، ایک فہرست ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس کے درمیان کیا ہے؟ نکاح کے ذریعے سے انسان اپنے اس غریزے کو پورا کرے، شہوت جنسی۔ اسی طرح خوراک ہے، اگر خوراک کھائی نہ اصلاً اور جسم کو نقصان ہونے لگ جائے، یہ ظلم ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اسی لیے روزے، اگر روزوں میں 24 گھنٹے آپ نے کچھ نہیں کھایا اور دوسرا روزہ کھائے بغیر رکھا تو دوسرا روزہ نہیں ہوگا آپ کا، ضروری ہے کہ آپ نے 2 روزوں کے درمیان کچھ کھایا ہو۔ اس لیے دین اسلام نے امانتاً یہ ہمیں بدن دیا اور اس کی حفاظت اور امانت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کی درمیان میں اور بہت زیادہ کھانا اس کی بھی نفی ہے۔
درمیان میں۔ درمیان کیا ہے؟ حلال طریقے سے کھائے اور اتنا کھائے کہ جس سے آپ کے بدن کو نفع بھی حاصل ہو اور بیماریوں سے بھی اجتناب کرے۔ آپ نے یہ دیکھا شہوات عدالت میں آ جائیں نفع بخش ہیں۔ اسی طرح غضب ہے، غضب عدالت میں آ جائے شجاعت بن جاتا ہے، عدالت سے باہر نکل جائے یا بزدلی ہے، اگر شجاعت ختم کر دیں تو بزدلی، یا حد سے بڑھ کر آپ نے اقدام کیا، اسے کہتے ہیں تہور، تے گول چشمی ہے واورے۔ تہور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسا کام کرے جو عقل اور شریعت کی نگاہ میں منع ہے، جیسے خودکشی۔ اب بلڈنگ سے کوئی اپنے آپ کو آرام سے تو نہیں گرا سکتا، کوئی پنکھے کے اوپر پھندا ڈال کے اپنے آپ کو پھانسی پہ آرام سے تو نہیں لٹکا سکتا، اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے آپ کو حوصلہ چاہیے، اس کے لیے توانائی چاہیے آپ کو۔ لیکن دین اسلام اس کو شجاعت نہیں کہتا، اسے کہے گا یہ بزدل بھی نہیں کہتا، یہ ہے نادان احمق انسان۔ اس لیے تہور کہتے ہیں کہ انسان کا ایک ایسے عمل میں مشغول ہونا یا اپنے آپ کو ایسے عمل میں مبتلا کر دینا کہ عقل اور شریعت کے اعتبار سے اس سے خوف کھانا چاہیے تھا ہمیں، اور وہاں پہ ہم نے خوف نہیں کھا، یعنی ہلاکتوں سے، موت سے اس جگہ پہ خوفزدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خوفزدہ نہیں کیا۔ عقلاً یہاں پہ کیا ضروری تھا؟ خوفزدہ کرو۔ عقلاً یہاں پہ ضروری تھا شریعت کے اعتبار سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ خوف نہ ہو تو بچے گا نہیں وہ، اور اقدام کرے یا اپنے آپ کو قابو کرے اندر، اگر زیادہ ہی اس کے اندر ابھر رہا ہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر اور اسی طریقے سے جسے کہتے ہیں غیر عقلائی، بغیر عقل سوچے سمجھے اور شریعت کے منافی اگر آپ نے ایسا اقدام کیا کہ جو ہلاکتوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ شجاعت نہیں، یہ تہور ہے۔ جیسے کہ بعض ادھر بیان کیے جو جنگوں سے آئے کہ بعض داعشی تھے، جب ان کا محاصرہ کر لیا جاتا تھا تو محاصرہ بڑا سخت ہوتا ہے، کیونکہ بھوک ہے، پیاس ہے، خوف ہے، آج قتل ہو جائیں گے، کل قتل ہو جائیں گے، تو انسان سوچتا ہے میں نے مرنا ہی تو ہے تو میں جا کے مر جاتا ہوں، ایک بھوک پیاس سے تو نجات ملے، اور دوسرا یہ ہر روز جو ڈر میرے اوپر لاحق ہے کہ ابھی گولی آئی اور مار دے گی، ابھی پکڑا جاؤں گا، اس سے تو مجھے نجات ملے، یا مجھے ممکن ہے زندانوں میں بند کر دیں، اس سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ تو وہ داعشی کیا کرتے تھے؟ اسلحہ پھینک کے بس خود بھاگتے ہوئے آتے تھے۔ اب یقیناً بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو انہیں الارم دیا جاتا، انہیں متنبہ کیا جاتا، لاؤڈ سپیکر پہ کہا جاتا، لیکن وہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور مجبوراً انہیں مار دیا جاتا۔ یہ شجاعت نہیں ہے، یہ تہور ہے، یہ جیلوں سے بچنے کے لیے موت کے شکار ہو رہا ہے، یہ بھوک پیاس کی اذیتوں سے بچنے کے لیے، یہ جو خوف کا ڈر، اسے خوف اور ڈر لاحق ہے اپنے وجود میں، وہ اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہا ہے۔ جیسے بعض لوگ ہیں وہ ذلتوں سے بچنے کے لیے خودکشی کر لیتے ہیں، بعض ہیں مایوس اور نا امید اتنی بڑی مقدار میں ہو جاتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان میں کئی ایسے واقعات ہیں، بعض یونیورسٹیز میں گولڈ میڈلسٹ ہیں، انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا، بڑی پڑھائیاں کی، 4 ان کا 4 جی پی ہمیشہ ان کا رہا، ان کے جو کیریئر ہے اسٹوڈنٹ کیریئر۔ اب جب جاب لینے کی باری آئی تو کہیں جاب ہی نہ انہیں ملے، اور وہ جو نالائق فیل ہونے والے تھے انہیں سفارشوں کی وجہ سے جاب مل گئی، کیونکہ ٹیکنیکل شعبے میں آپ 6 مہینے اسے ٹریننگ دے دیں تو وہ تو چالو ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے اتنی بڑی ڈگریاں نہیں چاہیے ہوتی ٹیکنیکل شعبے کے لیے۔ تو وہاں پہ یہ نکمے افراد ہوتے تھے، پڑھائیاں تو صحیح نہیں ہوئیں لیکن ٹیکنیکل شعبے میں ان کو 6 مہینے ٹریننگ دی یا سال ٹریننگ دی، وہ فن انہیں آ گیا، وہ جابز کر رہے ہیں۔ اب یہ جو بیٹھا ہے بندہ جس نے 4 GPA لیے، گولڈ میڈلسٹ ہے، یہ اتنا مایوس ہوا خودکشی کر لی۔ یہ خودکشی کرنے میں یہی مجرم ہے، کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اپنے وجود کو یہ پروان چڑھاتا، صبر ہے، شجاعت ہے، حلم ہے، اعلیٰ صفات ہیں، یعنی یہ اندر سے انسان نہیں بنا تھا، کمپیوٹر کی طرح چیزیں حاصل کرنا اس نے سیکھ لی تھی۔ اگرچہ زمانے کا اپنا قصور ہے، اگرچہ کرپشن غلط ہے، اگرچہ حقدار کا حق مارنا غلط ہے، رشوت کی اساس کے اوپر کام کرنا غلط ہے، وہ اپنی جگہ باطل ہے، اس کی تائید نہیں ہے، لیکن مایوس ہونے کی نفی ہے، نا امید ہونے کی نفی ہے۔ یہ کیوں نا امید اور مایوس ہو گیا؟ کیونکہ اس کے وجود کے اندر تہور جنم لے گیا، اس نے اتنا گرایا اپنے آپ کو، اتنا گرایا کہ اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ یا اسی طرح سے جیسے
انگریزی اور انڈین فلموں سے متاثر ہو کے بعض افراد ہیں وہ شہوات کو غلبہ دے دیتے ہیں اور عشق معشوقی کے اپنے قصوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس قدر مبتلا ہوتے ہیں، اپنے بازوؤں کو خراب کرتے ہیں، خون سے چیزیں لکھتے ہیں، یہاں تک کہ مار ڈالتے ہیں۔ یہ نادان انسان ہے، یہ کوئی شجاعت نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ حیوانی اثرات ہیں، حیوانیت ہے، یہ انسان نہیں ہے حقیقت میں۔ لہٰذا یہ شجاعت نہیں کہ یہ ہے تہور کو کوئی بھی عقلاً اور شرعاً جو چیزیں ممنوع ہوں ان ہلاکتوں اور ان خوف کی چیزوں کے حوالے اپنے آپ کو کرنا، یہ شجاعت نہیں ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ویلنگ کرتے ہیں موٹر سائیکل پہ، یہ شجاعت نہیں ہے۔ گاڑیوں کی ریسیں لگاتے ہیں، یہ شجاعت نہیں ہے۔ شجاعت ان چیزوں کو نہیں کہتے، یہ تہور کہلاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیونکہ دین اسلام نے اور عقل نے بنیادی طور پہ انسان کو بدن کی حفاظت اور زندگی کی حفاظت کا درس دیا، سوائے اس کے کہ جہاں پہ اس کے لیے عقلاً و شرعاً لازم ہو جائے کہ خطرات کے اپنے آپ کو حوالے کرو۔ جبن یعنی بزدلی یعنی بالکل ہی خطرے کو مول لینا، اپنے اندر ختم کر لیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ہی خطرے کو مول ہی نہیں لیتے، یہ بڑی بدترین زندگی بسر کرتے ہیں۔ تہور والی زندگی بھی سخت ہے، لیکن جبن والی بزدلی والی زندگی انتہائی بدترین زندگی ہے، انتہائی بدترین۔ وہ ہر روز ایک قسم کا مرتا ہے، یعنی اگر مرض آ گیا اس نے ڈر کے مارے کہیں پہ باہر ہی نہیں جانا، وہ آپ دیکھیں گے اسے مرض لگ جائے گا۔ جیسے کورونا میں ایسے نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہوئے کہ اب وہ ہر چیز میں ہی احتیاط کر رہے ہیں، ہر چیز میں ہی انہیں مشکل پیش آ گئی، نہ ملنے ملانے ان کا درست ہے، نہ کھانا پینا ان کا درست ہے، ٹینشن انہیں لگی ہوئی ہے، کیونکہ موت سے ڈرتے ہیں۔ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت محبت کی چیز ہے، کثرت سے ذکر کرنے کی چیز ہے، برحق ایک شے ہے۔ موت سے محبت نہیں کریں گے تو نفرت ہی ابھرے گی، موت کے بارے میں عقیدے کو درست نہیں کریں گے تو موت آ کے ہلاکت ہی کا شکار انسان کو کرے گی۔ لہٰذا دنیا کی محبتیں در حقیقت موت سے خوف زدہ کرتی ہیں، اس لیے حب الدنیا دل سے نکالیں۔ شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ روایت سیسنت طرق سے آئی ہے، رأس کل خطیئۃ، ہر شے غلط جو ہے اور ہر باطل شے، ہر خطیئہ یعنی ہر غلط اور خطا، اس کی جڑ کیا ہے؟ حب الدنیا۔ رأس کل خطیئۃ، ہر خطا، ہر اشتباہ، ہر غلطی، ہر گناہ، ہر معصیت، اس کی بنیاد کیا؟ حب الدنیا۔ کیونکہ معصیت بنتی ہی شہوات کی وجہ سے یا غضب کی وجہ سے، یہ دو عناصر ہیں، انہیں آپ دو قابو کر لیں تو عادل انسان بن جاتا ہے۔ اب شہوات اور غضب یہ دو کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ حب الدنیا کی وجہ سے۔ انتقام لے گا حب الدنیا کی وجہ سے، لڑے گا حب الدنیا کی وجہ سے، بدتمیزی اور احانت کرے گا، یہ غضب کی بنیاد پہ نکلنے والے شرور ہیں، حب الدنیا کی وجہ سے۔ لہٰذا انہی میں سے ایک ہے بزدلی۔ بزدلی ہے کہ انسان اصلاً اپنے آپ کو خوف و خطر کے حوالے کرے ہی نہ، اصلاً نہ اس کے وجود میں عنصر ہی نہیں ہے کہ وہ خوف کو اور خطر کے حوالے کرے۔ جیسے بعض لوگ ہیں وہ مثلا بچے کو کوئی سفر ہی نہیں کرنے دیں گے، پتہ نہیں کیا درمیان میں ہو جائے، روزہ ہی نہیں رکھنے دیں گے، پتہ نہیں اب بھوکا پیاسا کوئی منفی اثر تو نہ ہو جائے، اور بہت ساری ایسی چیزیں، اکیلے سفر نہیں کرنے دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے جو خطرات انسانی زندگی میں آتے ہیں اس سے بھی شکار نہیں ہونے دیتے۔ مثلا حتیٰ بعض افراد ایسے بھی دیکھنے کو ملے ہیں، گھر میں اگر بچے نے واش روم جانا ہے اور رات کا اندھیرا ہے اور بڑا ہے بچہ 10-11 سال کا ہے اور وہ خوف کا اظہار کر رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اسے سمجھائیں وہ اس کو اور زیادہ بزدل بنائیں گے، نہ کہ ادھر تربیت کریں گے۔ وہ تربیت کی جگہ کہ اندھیرے سے نہ ڈرو، اس کی ہمت بندھائیں کہ نہیں تم اکیلے قدم رکھو۔ وہ جب تھوڑے اور چھوٹے چھوٹے خوف کے حوالے کرنے سے بھی اپنے آپ کو کتراتا ہے، یہاں پہ بزدل جنم لیتا ہے، بزدل، اس کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ وہ ٹائر کی آواز سے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، بمبوں کی آوازیں تو دور کی بات ہیں، وہ موت کا نام سن کے ہی کانپنے لگتا ہے، وہ جیل کا نام سن کے ہی اس کی جیسے ٹانگوں سے جان نکل جاتی ہے۔ یہ بزدلی ہے۔ بزدلی کیسے دور کریں؟ تہور تو ٹھیک ہے، عقل و فکر آ جائے اور شریعت کو جان لے تو اسے قابو کر سکتا ہے،
بزدلی ہے کہ سکون النفس، یعنی نفس کے اندر کوئی حرکت کا نہ ہونا، اسے کہتے ہیں بزدلی۔ ان دونوں کے درمیان ہے شجاعت۔ شجاعت پھر کیا ہوا؟ شجاعت یہ ہوا کہ انسان کے وجود میں حرکت ہونا، حرکت نہ ہو تو بزدلی، حرکت حد سے بڑھ جائے تو تہور، جیسے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان کے درمیان ہے شجاعت، یعنی ان کے بین بین انسان رہے۔ کس طرح سے بین بین رہے؟ حرکت دے لیکن حرکت کو ضابطوں کے تحت رکھے، عقل کے ضابطوں کے تحت، شریعت کے ضابطوں کے تحت۔ یہاں سے شجاعت جنم لیتی ہے جو اعلیٰ ترین صفات کمالیہ میں سے ہیں، یعنی قوت عقل کو جب قوت غضب میسر آتی ہے تو یہاں سے شجاعت جنم لیتی ہے، جو ملکات انسانیوں میں افضل ترین صفات کمالیہ ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن کریم نے بھی اشداء علی الکفار کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے ہمراہ رہنے والے اصحاب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ رحما بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار پہ انتہائی شدید اور سخت ہے۔ شجاعت نہ اور تو سخت نہیں ہو سکتے۔ یا قرآن کریم نے کہا کہ وغلظ علیہم، سورہ توبہ میں کہا یا جن مشرکین سے یا منافقین سے قتال کرو تو سخت اور شدت کے ساتھ قتال کرو۔ یہ شجاعت نہ ہو تو شدت سے قتال نہیں ہو سکتا۔ بس شدت اور غلظہ، یہ شدت ہونا، یہ انتہائی غصہ اور غضب ہونا، یہ شجاعت کی وجہ سے انسان میں جنم لیتی ہے۔ کربلا کی طرف اگر آپ آئیں تو آپ کو کربلا میں بہت سارے نمونے شجاعت کے ملیں گے۔ ہمارے پاس متعدد روایات ہیں، الکافی کی احادیث مبارکہ ہیں، میں ان میں سے صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، تفصیلی روایت ہے۔ معتبر احادیث میں سے یہ روایات ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن اعلیٰ ترین اوصاف سے اپنے پیغمبروں اور انبیاء کو مختص کیا ہے، ان میں سے یہ ہے کہ فَامْتَحِنُوا أَنفُسَكُمْ، وہ اپنا ہی امتحان لیا کرتے ہیں تاکہ جان سکیں، محاسبہ کر سکیں اور درست کریں۔ فَامْتَحِنُوا أَنفُسَكُمْ، ان اعلیٰ خصلتوں کے اوپر تم اپنا امتحان کرو۔ معذرت کہ ترجمہ یہ بنتا ہے روایت کا کہ یہ 10 صفات بیان کی، ان 10 صفات پہ اپنے نفوس کو پرکھو، اگر نہیں ہے یہ اعلیٰ صفات تو انہیں حاصل کرو۔ اب آئیں دیکھیں وہ کون سی ہیں 10 صفات۔ یقین ہے، اس کی بھی اپنی اسی طرح تفصیل ہے جیسے آج شجاعت کی تفصیل بیان کی۔ قناعت ہے، صبر ہے، صبر کو ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ شکر ہے، حلم ہے، حسن خلق ہے، سخاوت ہے، غیرت ہے، شجاعت ہے۔ غیرت شجاعت سے ہی پیدا ہوتی ہے، شجاعت ہے اور مروت ہے، اس میں آپ نے دیکھا شجاعت ہے۔ ایک اور روایت ہے، اس میں بھی انبیاء علیہ السلام کے یہی اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ خصال میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض قیدی پکڑ کے لائے گئے اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جرائم سنے تو کہا کہ امر بقتلہم، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اسی اثناء میں کہ جب ان بندوں کو لے کے جایا جا رہا تھا تو ان میں سے جبرائیل علیہ السلام ان میں سے آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ 5 ایسی صفات ہے جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، کیونکہ ان میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس میں اس نے خود گزارش کی چھوڑنے کی اپنے آپ کو۔ بہرحال یہ 5 قیدی ہیں اور ان قیدیوں کے قتل کی سزا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ذکر کیا 5 خصلتیں کسی مرد میں ہوں تو اللہ کو اس سے محبت ہے۔ تو جناب جبرائیل نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا وہ کون سی ہیں، ان میں سے ایک شجاعت ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اس شخص کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ اسلام لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہی وہ شخص شہید ہوا، یعنی اس کے اندر شجاعت موجود تھی۔ تو شجاعت ہے، اسی سے جرت جنم لیتی ہے، اسی سے حوصلہ جنم لیتا ہے۔ بزدلی قوموں کو بٹھا دیتی ہے، اسی لیے امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بہت شدید اپنے اصحاب کو جھاڑا ہے۔ لشکر امام علی علیہ السلام کے مختلف مسائل تھے، ان مسائل میں سے یہ تھا کہ بعض لشکر کے گروہ وہ بزدل تھے، ان کے اندر بزدلی جنم لے گئی، تو امام علیہ السلام نے ان کو پھر خوب ڈانٹا جھاڑا۔ بعض تھے کہ دشمن آ کے اندر تک گھس آئے اور یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ امام کا خطبہ جہاد آپ نہج البلاغہ میں پڑھیں، یا اشباہ الرجال ولا الرجال،
اے مردوں کی شکل و صورت رکھنے والے نامردوں، یعنی مرد اور نر میں فرق ہے۔ نر وہ ہوتا ہے جو مادہ سے ارتباط پیدا کر کے بچوں کو پیدا کرے، اسے کہتے ہیں نر۔ مرد اسے کہتے ہیں جس میں یہ اعلیٰ ترین خصوصیات یعنی شجاعت ہو، بدماشی نہیں، بدماشی کا نام، غنڈہ گردی کا نام، دہشت گردی کا نام، یا احمقانہ تہور جیسے اعمال انجام دینا، جیسے ویلنگ کرنا یا اس طرح سے الٹ پٹانگ طریقے سے ریسیں لگانا، یہ شجاعت نہیں ہے۔ بلکہ شجاعت کیا ہے کہ حرکت جنم لے، ضرور حرکت ضرور کرو، لیکن عقل اور شریعت کے دائرے میں۔ اگر عقل اور شریعت کے دائرے میں حرکت نہیں ہے، اگر بالکل ہی نہیں ہے تو بزدلی، اور ہے تو تہور، درمیان میں شجاعت ہے۔ لہذا امام علی علیہ السلام کو بعض جگہوں پہ طعنے دیے تو امام علیہ السلام نے انتہائی سخت معاویہ کو خط لکھا، معاویہ بن ابی سفیان نے، اور امام علی علیہ السلام کی شجاعت کے بہت سارے واقعات ہیں، چونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ آپ ان واقعات میں اب اس جہت سے غور کریں، کیونکہ واقعات سنے ہوئے آپ نے بہت سارے، ہر قوموں کے اپنے ہیروز ہوتے ہیں، جیسے ہماری قوم کے بھی قومی ہیروز اور شہداء ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے مارکے انجام دیے، جن کے بھی آپ بالخصوص ائمہ اطہار اور ان کے اصحاب، اگر آپ ان کے اوپر غور کریں، کیونکہ ان کے تمام انسانی و بشری تقاضوں کے تحت انہوں نے اقدامات کیے، ایمانی تقاضوں کے تحت قدم اٹھائے، آپ وہاں پہ دیکھیں گے وہ عقل اور شر کے خلاف اقدام نہیں ہے، عقل کے قاعدے کے تحت ہے، یہ شریعت کے قاعدے کے تحت۔ کربلا کی طرف آ جائیں، کربلا شجاعت کی ایک حسین و جمیل تصویر ہے، اس میں ہر فرد، حتیٰ کہ وہ خاتون کہ جس کو عموماً انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس طرح کے واقعات بھی سن پائے گی، وہ بھی ہمیں شجاع نظر آتی ہے، حتیٰ پنگوڑے میں شیر خوار وہ بھی شجاع نظر آتا ہے۔ لہذا کسی کا کربلا سے تعلق جڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ شجاع نہ ہو، ناممکن ہے۔ ہمارے تشیع کے لیے، شیعہ کے لیے شجاعت کے حصول کا بڑا آسان ایک نسخہ ہے، بڑا آسان، کوئی بہت مشکلات میں نہیں۔ ویسے جو علماء اخلاق نے ذکر کیے بڑے پیچیدہ ہیں، ان میں سے ایک پیچیدہ فارمولہ انہوں نے ذکر کیا ہے، آپ خطرات کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں۔ مثلا آپ جب طوفان آیا ہو تو اور سمندر میں موجیں جو ہیں وہ بڑھ چڑھ گئی ہوں، اس وقت آپ ایک دفعہ کشتی میں بیٹھ کے موجوں کے حوالے کریں، آہستہ آہستہ آپ کا خوف چلا جائے گا۔ انہوں نے اپنے طریقے بیان کیے، لیکن تشیع کے پاس ایک بڑا خوبصورت اور آسان شجاعت کا فارمولہ، جس میں جرت ہے، جس میں ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، بزدلی نہیں ہے، جس میں حرکت ہے اس کی، لیکن سمت حرکت کی عقل کے مطابق ہے، سمت اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہے، دین کے مطابق ہے۔ وہ آسان نسخہ کیا ہے؟ کربلا سے اپنے قلوب کو جوڑ لیں، آپ کربلا کو عقیدہ بنا لیں، آپ کربلا کو دلوں میں بسا لیں، آپ کربلا کے مطابق ہر کام کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ اعلیٰ ترین انسانوں کی اور اعلیٰ ترین اقدار، انسانی اقدار کے اوپر فائز ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا آپ کربلا میں قدم رکھیں۔ کربلا شجاعت کی حسین ترین، خوبصورت ترین تصویر ہے، جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے اپنے نفس کی حرکت کو وہاں دیا۔ جیسے پہلے بھی عرض کیا، کربلا میں سارے فوجی نہیں آئے ہوئے تھے، یقیناً فوجی لڑائی میں بہت ماہر ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے تلواریں زیادہ چلائیں اور زیادہ گردنیں اڑائیں وہی شجاع ہے، جبکہ آج آپ تعریف پڑھ چکے ہیں، نفس کا حرکت کرنا یہ شجاع ہے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ ایک بندہ میدان جہاد میں گیا ہے اور اس نے لڑائی کیا تو وہ فوراً ہی شہید ہو گیا، کسی کو نہ مارا نہ زخم لگا، لیکن یہاں پہ شجاعت دیکھیں، اس نے پورے معاشرے سے اپنے آپ کو خطرے کے حوالے کیا، خطرے میں معرکے تک پہنچایا، معرکے میں دشمن کو اس نے پکارا، دشمن کو اس نے ندا دی، دشمن سے مبارزہ کیا، اور اس مبارزے میں اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوا۔ لہٰذا یہ جو نفس کی حرکت ہے، کتنے مراحل اس نے طے کیے۔ آج کے دور میں کربلا چونکہ تشیع کی میراث ہے، دفاع حرم اہل بیت علیہ السلام کے واقعات پڑھیں، وہ تو ہمارے جیتے جاگتے آس پاس کے افراد ہی نے جا کے ادھر شہادتیں دی ہیں۔ کیسے انہوں نے شہادتیں دے دی؟ ان کو تو کسی نے مجبور نہیں کیا، انہوں نے تو کسی نے انہیں لالچ نہیں دیا، ایک اپنے وظیفے کا احساس کرتے ہوئے خطرات میں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو
ڈال دیا۔ اب جب خطرات میں ڈالا، آہستہ آہستہ مراحل ہیں اس کے۔ نمبر 1، پہلا مرحلہ ہے ایسے افراد کہ جو شجاعانہ قدم اٹھاتے ہیں، یعنی عقل اور شریعت کے عین مطابق قدم اٹھاتے ہیں، اس گروہ سے وابستہ کریں اپنے آپ کو۔ آپ نے اس سے وابستہ کر دی، یہ ایک آپ کا شجاعانہ قدم، ایک حرکت ہے نفس۔ نفس مرتبے مرحلے طے کرتا ہے۔ کیسے؟ یہ نسخہ آسان ہے جو میں نے عرض کیا کہ آپ کربلا سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، شجاع بن جائیں گے، کیونکہ کربلا شہید ہونے کا سلیقہ سکھاتی ہے، کربلا مبارزے کا طریقہ سکھاتی ہے، کربلا دشمن کو لرزہ پیدا کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے، کربلا سکھاتی ہے کہ دشمن کو کیسے تم نے آواز دینی ہے، کربلا سکھاتی ہے کہ کس طریقے سے تم نے حوصلہ قائم کر کے دشمن کے مقابلے میں جانا ہے۔ کربلا آپ کو یہ سارے طریقے سکھائے گی، لیکن کوئی کربلا سے تعلق یہ والا جوڑے ہی نہ، وہ مظلومیت کا تعلق جوڑے، وہ بے بسی کا تعلق جوڑے، اسے سارے بے بس ہی نظر آئیں، اس میں سارے نا امید ہی نعوذ باللہ اسے نظر آئیں۔ وہ بیچارے کوفہ جا رہے تھے، پکڑ کے انہیں اغوا کر کے نعوذ باللہ صرف قتل کر دیا، یہی تصویر اس کے ذہن میں آئے، اس کا تو کربلا سے تعلق نہیں جوڑا۔ یا کربلا ایک ماں اپنے بچے کی شہادت میں صبر ہی نہیں کر سکی، یہ تصویر کشی باطل تصویر کشی ہے۔ صبر اگر نہیں کر سکی تو وہ وہاں پہ مقام صبر اس کے پاس نہیں آئے گا۔ کربلا میں تو اس کے برعکس ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے 2 بچے وہاں پہ تھے، دونوں کو جناب زینب نے قربان کیا اور آنسو بھی نہیں بہائے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، انہوں نے آنسو بھی نہیں بہائے۔ یہ ہے کہ کربلا میں شجاعت کا مظہر۔ یا ایک بچہ آیا، جوان تھا، اس کا باپ پہلے شہید ہو چکا تھا، امام حسین علیہ السلام نے، اس کا نام یہ ہے کہ شاب، شہید شاب۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تمہارا والد شہید ہو چکے ہیں، تمہاری ماں جو ہے اب دوسرا بڑا صدمہ نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس نے امام کی منت سماجت کی اور کہا کہ ماں نے مجھے بھیجا ہے، اور پھر دوبارہ ماں کے پاس گیا اور سفارش امام حسین علیہ السلام کو کرائی ماں کی، ماں نے سفارش کی، تب امام نے اسے بھیجا۔ دیکھیں کس طریقے سے ماں کے اندر حوصلہ ہے۔ اسی طرح سے سر کاٹ کے خیمے میں پھینک دیے، ماں نے دوبارہ وہی سر اس لشکر یزید کے اندر پھینکا کہ جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیں اسے واپس لوٹ کے نہیں لیتے۔ یہ شجاعت، یہ جرت، یہ انگیزہ انسان میں ہونا چاہیے۔ باطل راہوں پہ نہیں، دہشت گردی نہیں، توڑ پھوڑ نہیں، لا قانونیت نہیں، یہ کوئی بھی شجاعت نہیں ہے۔ اس لیے تشیع یہ کوئی کام ایسا نہیں کرتی جس میں قتل و غارت ہے، جس میں لا قانونیت ہے، جس میں دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کی بنیاد پہ نہیں منواتے، لیکن دفاع کے طور پہ حسینی راستوں پہ چلتے ہوئے ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ ڈٹنے کا نام شجاعت ہے۔ لہذا آسان نسخہ، اور پھر نفس میں مراحل ہیں، یہ رہبر معظم نے ایک شہید کی زبانی بیان کی ہے۔ یہ مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی عام زندگی سے حرکت پیدا کرے اپنے نفس میں، اور اس مجاہد طبقے میں آ جائے۔ مجاہد طبقے سے مراد یعنی جو دین کی اساس کے اوپر عدل و انصاف کے قیام اور ظلم و ستم کے بےخونی یا ظلم و ستم کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس گروہ میں اپنے آپ کو لے آئے۔ یہ شجاعت ہے، کیونکہ نفس کے اندر حرکت ہونی چاہیے۔ اگر نفس کی حرکت مانے بن جائے، یہ بزدلی کا شکار ہو گیا، یہ شجاع نہیں رہا۔ لہذا اس طرف آئے۔ اب یہاں پہ جب پہنچ گیا تو اب اس سے آگے محاذ تک پہنچائے۔ محاذ مختلف ہیں، ڈاکٹروں کا محاذ آج کرونا ہے، اسٹوڈنٹ کا محاذ آج اپنے اسلامی معاشرے کو ترقی یافتہ بنانا ہے۔ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، کیمسٹری، فزکس، بیالوجی، اقتصاد، مختلف ہیں محاذ۔ عالم کا محاذ تبلیغ اور تدریس اور صدائے حق بلند کرنا ہے۔ مجاہد کا محاذ وہ حفاظت ہے کہ جو چوکیوں کے اوپر اس پورے معاشرے یا ملک کی حفاظت کے لیے چوکیوں کے اوپر وہ نگہبان بن کے بیٹھ جاتا ہے اور گولیوں کا سامنا کر کے پورے کے پورے ملک اور اسلامی معاشرے کی حفاظت کرتا ہے۔ سب کے محاذ ہیں، اس لیے اگلا ہے محاذ تک پہنچاؤ۔ لہذا شہادت ہر راہ میں ہے، شہادت فقط اور فقط چوکی میں نہیں ہے، جبہے میں نہیں ہے۔ آخر شہید مطہری وہ تو ایک مبلغ اور مدرس تھے، شہید اللہ کی بارگاہ میں۔ شہید دستغیب اردو میں کئی کتابیں ہیں، مسجد کے مولانا تھے، شہید ہوئے۔ اسی طرح سے سائنٹسٹ ہیں، ادھر ہی احمد روشن بہت بڑے ایٹامک سائنٹسٹ تھے، ان کو شہید کیا۔ وہ تو کوئی پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ ایک تھے اور انجینئر تھے، لیکن اس راہ میں تھے، محاذ میں تھے، دشمن نے آ کے شہید کیا۔ لہذا چوکیوں میں اس طرح نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔
یعنی ہر فیلڈ کی ایک چوکی ہے، اس چوکی کے اوپر حق بلند کریں گے، اپنے آپ کو خطرات میں دھکیل دینا ہے، اور ان خطرات کا سامنا اگر انسان کرے اور جرت اور استقامت سے ڈٹا رہے، اس کو شجاعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہذا ہر جگہ پہ ایک محاذ ہے، اس محاذ کے اوپر اپنے وظیفے کو انجام دیں۔ کربلا کے اعتبار سے ہمارے پاس چونکہ ٹائم اس وقت کم ہے، میں آپ کے سامنے ایک دو نمونے پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِلَّا کربلا کی ابتدا سے اختتام تک، اور اختتام کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خصوصاً خطبات، ایک لحظہ بزدلی کا اس میں شائبہ نہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی حیدر کرار جیسے لہجے میں پکار اور خطبے، ایک لحظہ بزدلی کا اثر نہیں۔ یہ شجاعت کی اعلیٰ ترین صورت ہے کہ جس کا تصور ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ جس کے بھائی بہن بیٹے وہ قتل ہو گئے ہوں، جس کے بزرگ قتل ہو گئے ہوں، جس کی خواتین کو قیدی بنا دیا جائے، جس کو پورا بیڑیوں سے ڈال دیا جائے، وہ اندر سے انتہائی ضعیف ہو جاتا ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام وہ شجاعت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بہترین خطابت کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ یزید کو کوئی احترام کر کے نہیں پکارتے، اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں، ظلم و ستم اس کے یاد دلاتے ہیں۔ یہ شجاعت کی اعلیٰ ترین تصویر ہے۔ کربلا کے آغاز میں ہمارے پاس کئی ایسے نمونے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب سفر شروع کیا، میں لہوف کتاب سے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اس کا نام ملحوف علی قتل الطفوف نام ہے، لیکن لہوف کے نام سے یہ کتاب معروف ہے۔ اس کا آخری جملہ میں پڑھتا ہوں جو صحیح سند روایات میں بھی ہمارے ہاں وارد ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کلمات بیان فرمائے، اور یہ کلمات ہیں کہ من کان باذلا فینا مہجتہ، جو شخص چاہتا ہے کہ ہماری راہ میں خون بہا دے، مہجتہ کہتے ہیں خون بہا دینا، من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہتا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، اسے چاہیے کہ میرے ساتھ چلے۔ ہر بندہ نہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چل سکتا، موت کا ڈر ہو نہیں چل سکتا، نہ آج، نہ ماضی میں، نہ مستقبل میں۔ اگر امام زمان علیہ السلام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اگر امام زمان علیہ السلام جو اس زمانے کے حسین زمان ہیں، اس عصر حسین ہیں، عصر زمان حسین ہیں، اگر ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، موت کا خوف دل سے نکالیں۔ وہ کیسے نکلے گا موت کا خوف؟ وہ اس طرح سے کہ موت کی پرواہ نہ کریں، موت سے محبت کریں، موت کو یاد کریں۔ لہذا امام فرماتے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، بس وہی شخص ہمارے ساتھ چلے گا، ہر کوئی نہیں چل سکتا۔ فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا، میں صبح سویرے انشاءاللہ نکل رہا ہوں اور چلوں گا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام یہ کلمات پڑھ کے وہاں سے نکلے۔ یا اسی طریقے سے ایک اور خطبہ آپ کے سامنے، پہلے بھی ان میں جناب ہانی بن عروہ کے آپ حالات کو ضرور پڑھیں، کتاب الارشاد اردو ترجمہ ہو چکی ہے تذکرۃ الاطہار کے نام سے۔ ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ وہ بہت عظیم شخصیت ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل جب کوفہ میں آئے تو انہوں نے ہی ان کی مہمان نوازی کی، انہی کے گھر میں رہے، انہی کے گھر میں آ کے شیعہ بیعت لیا کرتے تھے۔ یہ سردار تھے اور بڑی آرام دہ انہوں نے زندگی بسر کی تھی ہانی بن عروہ نے۔ گھبراتے رہتے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کو خبر نہ ہو جائے۔ اب آپ ان کے حالات پڑھیں کہ ان کے اندر شجاعت کا لیول اور کسی قسم کا خوف مانے نہیں بنا۔ ایسا نہیں ہے کہ دل نہیں دھڑکتا تھا، دل تو دھڑکتا ہے، پسینے نہیں آتے، پسینے بھی آ جاتے ہیں، لیکن مانے نہیں بنتا۔ شجاع انسان وہ ہے کہ حرکت نفس ختم نہیں ہوتی۔ اب بدن کے، ہمارے بدن کے یعنی ہمارے ہاتھ میں ہمارے بدن کے اثرات نہیں ہیں۔ مثلا بعض لوگوں کے ہوتے ہیں اعصاب بہت قوی نہیں ہیں، مثلا میں اگر اپنی مثالوں کے بالفرض میرے اعصاب بہت قوی نہیں ہیں، اب ہوگا کیا جس کے اعصاب قوی نہ ہو، ایک زوردار دھماکہ ہوگا تو بقیہ جن کے اعصاب قوی ہیں ان کے بدن کے اوپر جھرجھری نہیں آئے گی، جنبش نہیں آئے گی ان کے بدن کے اوپر۔ لیکن جس کے اعصاب جو ہیں وہ قوی نہیں ہیں، ان کے بدن کے اوپر فوراً جھرجھری آ جائے گی۔ اب انسان کہے گا یار یہ تو ڈر گیا، نہیں، یہ خوف نہیں ہے۔ آپ اسے ڈر تب کہیں گے کہ جب وہ اس محاذ پہ نہ ہوتا، جب وہ اس کے اندر، یہ نفس کے اندر حرکت نہ ہوتی، کیونکہ شجاعت نفس کی صفت ہے،
بدن کی صفت نہیں ہے۔ بدن تو ممکن ہے کہ کمزور ہو تو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ بدن ممکن ہے زخمی ہوگا تو اٹھ کے جا ہی نہیں سکے گا۔ اب جو زخمی ہے اور زخمی ہونے کی وجہ سے اٹھ کے نہیں جا سک رہا، آپ کہیں گے یہ بزدل ہے؟ نہیں، یہ بزدل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک کے اعصاب اتنے قوی نہیں ہیں، بڑھاپا طاری ہو اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زندگی بڑی ناز و نام میں انسان نے گزاری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اعصاب قوی نہیں ہوتے، اب وہ چھوٹی چھوٹی آوازوں پہ اس کو بدن کے اوپر لرزہ طاری ہوگا، دل زیادہ دھڑک اٹھے گا۔ یہاں پہ آپ اسے بزدل کہیں گے؟ نہیں، یہ بزدل نہیں ہے۔ بزدل کون ہے؟ نفس کے اندر حرکت ہی نہیں پیدا ہوئی کہ وہ ادھر پہنچ جائے، یہ بزدل ہے۔ مثلا کہا پاکستان میں جو سفیانی لشکر ہیں، مختلف قسم کے جنگوی لشکر ہیں، کہ جو مسجد میں آئے گا نمازی یا مجلس میں آئے گا ہم اس کو دہشت گردی کر کے مار دیں گے۔ اب اگر کوئی یہ سن کے نہ گھروں سے نکلے، یہ بزدل ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے اور وہ بڑے آرام سے قدم اٹھا رہا ہے اور اس کے دل کے اندر خدشات بھی خوب ابھر رہے ہیں، لیکن نفس میں حرکت نہیں رکی، نفس اس کو لے جا رہا ہے مسجد تک، جلوس تک، امام بارگاہ تک۔ یہ شجاع انسان ہے، اس کو بزدل نہیں کہیں گے۔ اس نے بقیہ کی نسبت زیادہ تکلیف صحیح ہے، اپنے وسوسوں سے لڑا ہے، اپنے خدشات سے لڑا ہے، وہ اپنے وجود میں اعصاب سے اپنے لڑا ہے، اس لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ اس لیے آپ ہانی بن عروہ کا ضرور مطالعہ کریں، اس میں آپ کے لیے بہت خوبصورت یہ جرأت اور شجاعت کے انداز اختیار کرنے اور اپنی گھبراہٹ کو قابو کرنا اور حرکت نفس کو اس گھبراہٹ کا شکار نہ ہونے دینا، اس اعتبار سے بڑے خوبصورت اس میں آپ کے لیے پیغامات اور عبرت کے خوبصورت نمونے موجود ہیں۔ یعنی ہانی بن عروہ وہ انسان میں واقعاً ایک حوصلہ پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ جب وہ نکلے تو ابن زیاد سے بڑے خدشات انہیں اٹھ رہے تھے۔ پھر پہنچ گئے تو ابن زیاد نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں ہے مسلم، کیونکہ جاسوس نے خبر دے چکی تھی، چپ رہے، انکار کیا۔ پھر اس جاسوس کو لے آئے سامنے، کیونکہ وہ شیعہ بن کے آیا ہوا تھا، تو دیکھتے ساتھ ساری کہانی سمجھ گئے اور خاموش ہو گئے۔ پھر کہا سب کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا نام نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر پوچھا کہ نام نہیں بتاؤ گے تو میں سخت یہ کروں گا فلاں، وہی دھمکیاں۔ تو ہانی بن عروہ نے کہا کہ ایک کا بھی نام نہیں بتاؤں گا، کہا کہ پھر ایک صورت میں چھوڑوں گا، کیونکہ ان کے قبیلے سے بھی ڈرتے تھے۔ مزحج قبیلہ تھا، مزحج قبیلہ بہت بڑا قبیلہ ہے، کہ وہ قبیلے والے نکل آتے تو ابن زیاد کا خاتمہ ہو جاتا۔ وہ بزدلی کا شکار ہو گئے، قبیلے والے بزدلی کا شکار ہوئے۔ ہانی بن عروہ اس تعریف کے مطابق جو ہم نے پڑھی، حرکت نفس نہیں رکی، وہ شجاعت کا شکار ہوئے، شجاعت سے ملحق ہوئے۔ لہٰذا ابن زیاد نے پھر کہا کہ پھر علی و اولاد علی کے اوپر لعنت بھیجو۔ تو وہاں پہ ہانی بن عروہ کے اندر جوش آ گیا، کہا کہ تم اور تیرا باپ جو ہے وہ لعنت کا مستحق ہے، ان کے اوپر میں کیسے لعنت بھیج سکتا ہوں؟ اس کے اوپر پھر خوب انہیں مارا، ناک سے ان کے خون نکل آیا اور بے ہوش ہو گئے، اور پکڑ کے انہیں لے گئے۔ اور پھر چند چالیں چلی جس کی وجہ سے قبیلہ مزحج کو خوف کا شکار اس نے کر دیا، کیونکہ معاشرہ جو اس وقت تھا وہ خوف کا شکار ہوا، اس لیے امام حسین علیہ السلام کی مدد تک نہیں پہنچ سکا۔ اور یہ جو خوف کا شکار ہوئے وہ اللہ سے صحیح ربط نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ بہرحال آپ آئیں اور آگے دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے شجاعت سے بھرپور کلمات کو بیان کرتے ہیں۔ کہ بریر کا واقعہ تفصیلی نیٹ کے اوپر موجود ہے، آپ اگر اس میں لکھیں تو اس میں آ جائے گا۔ اثرات یہ اصلاً خوف کے نہیں تھے، یعنی عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم ہے، صبح سویرے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ خیمہ لگایا جائے، جس خیمے میں میں اپنی صفائی ستھرائی کروں، یعنی داڑھی کو سنوارا، بالوں کو سنوارا، حتیٰ کہ اصحاب اور خود کو انہوں نے بغلوں سے بال، ایک پاؤڈر ہوتا تھا اس دور میں جسے نورہ کہتے ہیں، آج بھی یہ عرب اور ایران دنیا میں ملتا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام یہ بلیڈ وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے، یہ نورہ پاؤڈر لگاتے تھے۔ وہ پاؤڈر جو ہے وہ سارے کے سارے بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے، اور وہ چند منٹ یا آدھا گھنٹہ اس طرح کچھ لگائے رکھنا پڑتا ہے، اور پورا وہ آمادہ ہوئے، پھر خوشبو، بہترین خوشبو منگوائی، امام حسین علیہ السلام نے وہ خوشبو لگائی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب امام حسین علیہ السلام کو اس طرح آمادہ ہوتے دیکھا کہ امام نے اپنی داڑھی کو درست کیا ہے، بالوں کو
درست کیا ہے، کٹنگ کی ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے اضافی بالوں کو نورا لگا کے جھاڑا ہے اور بہترین خوشبو لگائی ہے، تو بقیہ اصحاب نے بھی یہ کیا۔ ان میں سے ایک بریر بن حسین حمدانی تھے اور عبد الرحمن بن عبد ربہ الانصاری تھے۔ اب یہ دونوں انتظار میں ہیں کہ خیمے سے امام علیہ السلام باہر آئیں تو ہم جائیں اور اس طرح کے بقیہ سیرت پہ چلتے ہوئے امور انجام دیں۔ وہاں پہ بریر نے مذاق شروع کر دیا عبد الرحمن سے، ہوتے نا ہنسی مذاق کرنا، تو عبد الرحمن نے کہا یا بریر اتضحک، تو اس مقام کے اوپر یہ خوش ہوتا ہے اور ہنسی مذاق کر رہا ہے؟ ما هذه ساعۃ ضحک ساعۃ ضحک ولا باطل، نہ یہ ہنسی مذاق کا موقع ہے اور نہ اس طرح کی باطل گفتگو کا۔ تو بریر نے کہا کہ لقد علم قومی، میری قوم اور جماعت جانتی ہے، انی ما احببت الباطل کہلا ولا شابا، یعنی میرا خاندان اور قبیلے اور دوست احباب جانتے ہیں میں نے نہ کبھی جوانی میں باطل اور لغو باتیں کی ہیں اور نہ میں نے کبھی بڑھاپے میں اس طرح کی فضول باتیں کی ہیں۔ مومن کو ہنسانا اولاً باطل بات نہیں ہے، ہاں باطل لطیفے سنا کے یہ الگ چیز ہے۔ پھر کہا کہ انما افعل ذالک، یہ میں جو تم سے ہنسی مذاق کر رہا ہوں اور ایک خوشگوار ماحول بنا رہا ہوں جبکہ تلواروں کے سائے میں پہنچ چکے ہیں اور موت واضح نظر آ رہی ہے، اس لیے استبشارا بما نصیر الیہ ہے کہ ہم نے جہاں منتقل ہونا ہے میں اس کی خوشی منا رہا ہوں، اس بشارت کے لیے جنت ہمارے لیے ہے، جنت ہماری منتظر ہے، اور کل کو جب ہم ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان تلواروں کے ساتھ جا کے جب ٹکرائیں گے نعانق الحور العین، تو مقام حور العین تک ہم پہنچیں گے۔ حور العین کسی خاتون کا نام نہیں ہے، تحقیقی علماء کے تحقیقات کے مطابق، جیسے آیت اللہ طباطبائی یا دیگر علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہے ایک مقام، بلند مقام کا نام ہے۔ برائر کہتے ہیں ہم اس سے جا کے جلد ملحق ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اب آپ آئیں، شجاعت کا ایک پہلو ہے غیرت، کس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں غیرت کو ابھارا۔ یعنی غیرت کہتے ہیں بعض ایسے مفاسد دیکھے جائیں جس کی وجہ سے غضب جنم لے لے، اور وہ غضب آپ کے اندر حرکت کو جنم دے کہ ان مفاسد کو ختم کرو، اس کو کہتے ہیں غیرت اور شجاعت۔ یعنی شجاعت کا ایک شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ کیا ہے؟ غیرت۔ اس غیرت کی بنا پہ دفاع بھی جنم لیتا ہے، اور اس غیرت کی بنیاد پہ ظلم اور شر اور مفسدہ اور فساد بھی ختم ہوتا ہے۔ لہذا غیرت ایک بہت اہم موضوع ہے۔ غیرت شجاعت سے جنم لیتا ہے، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ الا وان الدعی ابن الدعی، یہ اولاد حرام جو کہ حرام ولد الزنا کا بیٹا ہے، دعی کہتے ہیں ولد الزنا، یعنی اس کا باپ بھی ولد الزنا تھا اور یہ خود بھی ولد الزنا ہے، قد رکض بین اثنتین، مجھے دو چیزوں میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، دو میرے پاس دو راہیں ہیں، ایک یہ راہ یا ایک یہ راہ، بین السلۃ والذلۃ، عزت کی راہ ہے اور ایک ذلت کی راہ ہے، وہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، میں مر جاؤں گا لیکن ذلت کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ غیرت ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح اپنے اصحاب کے اندر اس کو ابھارا۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا جس میں مواد علمی معیار کے تحت ان کو ایک فکر، جسے کہتے ہیں کہ بصیرت کا عطا کرنا، بصیرت سے مربوط امام علیہ السلام نے ایک گفتگو فرمائی اور ذکر کیا کہ کیا تم لوگ غور نہیں کرتے کہ کیا کیا اس دنیا کے اندر یہ اعمال انجام دے رہے ہیں اور کس طریقے سے اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے۔ کہ لحوف میں ہی یہ واقعہ، یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد بجا لائی اور ثنا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا، اور درود بھیجنے کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قد نزل بنا من الامر ما قد ترون، وہ مصیبت تو ہم پر آ گئی جو تم دیکھ رہے ہو۔ ان الدنیا قد تنکرت و تغیرت، دنیا یہی ہے کہ یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کسی کے ساتھ وفا اس نے کبھی نہیں کی، نہ بادشاہوں کے ساتھ، نہ امیروں کے ساتھ، نہ صحت مندوں کے ساتھ، اور نہ ہم سے کسی کے ساتھ بھی انہوں نے وفا نہیں کی۔ پھر اس کے نیچے کا آپ جملہ دیکھیں، الا ترون الی الحق لا يعمل به، دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، یعنی تم میں غیرت اندر جنم لے لینی چاہیے۔ یہ جملے سن کے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تو شجاعت سے اٹھ کھڑے ہوئے
غیرت سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ فساد کو ختم کریں، یہ شر کو ختم کریں، یہ باطل کو ختم کریں، یزیدیت کو ختم کریں۔ پھر کہا وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَ عَنْهُ، یہ نہیں دیکھتے کہ باطل آگے بڑھ کے چھایا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کیوں آگے بڑھ کے اسے نہیں روکتے؟ یہ بالفاظ دیگر، اگر حق کو دبایا جا رہا ہو، اگر باطل کو بڑھایا جا رہا ہو اور ہم دیکھ رہے ہو اور اندر غصہ حرکت دے کے اس کے خلاف نکلنے پر یا اس کے خلاف اقدام کرنے پر ہمیں آمادہ نہ کرے، سمجھ لیں کہ بزدل ہیں اور حسینیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی حسین سے تعلق نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے اس شخص کا تعلق ہے جو حق کو دبتا دیکھے، باطل کو بڑھتا دیکھے، غضب کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اقدام کرنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ کم سے کم تبرہ تو اس جگہ پہ کر سکتے، طاغوت کے خلاف، ظلم کے خلاف، فحاشی کے خلاف، بد کرداری کے خلاف، گناہ کے خلاف۔ اگر وہ یہ تبصرہ بھی نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے امام حسین علیہ السلام سے تعلق نہیں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ لِيَرْغِبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ مُحِقًّا، حق کے اوپر ڈٹے ہوئے وہ اپنے رب سے مومن ملاقات کی رغبت کیوں اختیار نہیں کرتا؟ کیونکہ حق کی خاطر نکلے گا، باطل کو دبانے کے لیے نکلے گا تو موت اس کو گلے لگانے کے لیے آمادہ ہے۔ فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، یہ لوگوں سن لو، مجھے تو موت فقط اور فقط بہترین خوبصورت سعادت مندی نظر آتی ہے۔ تمہیں وحشت ہوتی ہے موت سے تو جاؤ، تمہارا حسین سے کیا تعلق؟ جس کو موت سے ڈر لگے، جس کو موت سے وحشت شروع ہو جائے، اس کا امام حسین علیہ السلام سے کیا تعلق؟ امام تو کہتے ہیں فَإِنِّي، یہ نظریہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، یہ موقف ہے امام حسین علیہ السلام کا، إِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةُ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، اور ان ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنا ننگوار ہے میرے لیے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے نظریات شجاعت میں، غضب امام کے اندر دیکھیں یزیدیت کے خلاف، باطل کے خلاف، جنہوں نے حق کو دبا دیا۔ وہ کہتے ہیں پورا کنبہ میرا کاٹ کے لے جاؤ، میرے گھر کی، رسول اللہ کے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو بے پردہ کر دو، جو ظلم تم نے ڈھالنا ڈھال دو، لانتے بھیجنی لانتے بھیج دو، گالیاں دینی ہے گالیاں دے دو، لیکن حق کو بڑھانے کے لیے، باطل کو دبانے کے لیے میں قدم بڑھاؤں گا۔ اس لیے جس انسان کے بھی حق کے لیے قدم اٹھے وہ حسینی ہے، جس انسان کے نفس میں حرکت پیدا ہو جائے باطل کو دبانے کے لیے، یہ شجاعت ہے، یہ حسینی ہے، یہ کربلائی ہے، یہ معیار ہے حسینیت کا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا راہی ہونا ہے تو موت سعادت مند اسے سمجھے، موت کو سعادت مند سمجھے۔ ظالمین کے انڈر آ کے ان کے ہاتھوں دب کے رہ جانا یہ سعادت مندی نہیں ہے، یہ ذلت ہے۔ اسی کے ساتھ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بحق محمد وآل محمد امام حسین علیہ السلام کے نظریات، افکار اور ان کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔